ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے آج بھی شہر کراچی کی نمائندہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، لیکن جو لوگ سندھ کے معاملات پر اور کراچی کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے یہ کہ اب یہ ایک زوال پذیر سیاسی قوت ہے۔ اس جماعت کو جو غلبہ کبھی کراچی میں ہوا کرتا تھا آج اسے وہ غلبہ حاصل نہیں، اور اس کی ٹھوس اور کہتے ہیں نا ٹھوس وجوہات ہیں، بڑی معروضی اور موضوعی دونوں طرح کی وجوہات ہیں کہ اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ایک زمانے میں ڈنکا بجا کرتا تھا آج نہیں بجتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے حالیہ چند برس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے شکست و ریخت کا شکار ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے کچھ دھڑے بندی بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ نکلے بھی ہیں، کچھ کو نکالا بھی گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے کہ 2016 اگست 2016 کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے یہ اپنے بانی جو پارٹی کے بانی تھے الطاف حسین صاحب، اس کی کہتے ہیں چھتری سے الگ ہو کر جو ہے پاکستان میں سیاست کری، اس کا بھی یقیناً اس پارٹی پر اثر پڑا ہے۔ تیسری بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کراچی آپریشن ہے 2013 کا، کہ جس نے پورے کراچی کی اس کی کہتے ہیں نا سیاست کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیا، اور اس کی وجہ سے بھی جو ایک زمانے میں جس طرح سے سیاست ہوا کرتی تھی، جس کو کراچی کی عادت ہو گئی تھی، وہ سیاست کا طور طریقہ بدل گیا۔ چوتھی وجہ جو ہے کہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 سے پی ٹی آئی نے اپنی جو ہے موجودگی کا احساس دلایا پہلی مرتبہ 2013 کے انتخابات میں۔ 2018 کے انتخابات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 نشستیں اس کو نیشنل اسمبلی کی ملی۔ اب یقیناً بہت سے ایم کیو ایم کے دوستوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ان انتخابات میں بقول ان کے کہ دھاندلی ہوئی اور چیزوں کو مینج کیا گیا تو اس وجہ سے ان کو سیٹس کا نقصان ہوا، لیکن یہ جو تنقید ہے ان انتخابات پر اس کی نفی یوں ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس جماعت کے ساتھ کہتے ہیں وفاقی حکومت میں حصے دار بن جاتے ہیں تو یہ تنقید پھر تنقید نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ، اور پانچویں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے کچھ انتظامی کہتے ہیں نا اقدامات ایسے کیے ہیں کہ اس نے ایم کیو ایم کی سیاست کو اور اس کی جو وہ ہوا کرتی تھی اس کو کافی حد تک بے بس کر دیا ہے۔ یہ 4-5 بڑی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے دباؤ کا شکار ہے، اور وہ جو جلوے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں وہ اب نہیں ہوتے۔ ایم کیو ایم کے ناقدین کا کہنا ہے کہ جب اس جماعت کا شہر میں توتی بولا کرتا تھا اس زمانے میں بھی، جب کہتے ہیں نا کہ کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیے اس جماعت کو، نوٹ دیے، قربانی کی کھالیں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جانوں کا نذرانہ بھی دیا، تب بھی یہ جماعت جو ہے کہتے ہیں کراچی کے مسائل کو حل کرانے میں ناکام رہی، بلکہ بعض تو یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی مقدمہ بھی صحیح طرح سے نہیں لڑا، اور آج جب کہ ایم کیو ایم جو ہے اس سے کہیں کمزور حالت میں ہے تو کیا پھر وہ کراچی کے کہتے ہیں مفادات کی ترجمانی اس طرح سے کر پائے گی کہ جب وہ ماضی میں نہیں جس طرح سے کر سکی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہاں سے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اپنی اننگز کو سنبھال پائے گی یا نہیں، اور کیا جو پی ٹی آئی سے اتحاد ہے ایم کیو ایم کا سود مند ہے اس جماعت کے لیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جو کہتے ہیں نا فائدہ آخر میں تجزیے میں جا کے کس کو ہوگا، کیونکہ دونوں جماعتیں کراچی کی ٹرف پہ ایک دوسرے کے مد مقابل بھی ہوں گی ہر الیکشن میں۔ اور ایک سوال جو بار بار آتا ہے کہ ایم کیو ایم کس حد تک تبدیل ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب سے تو الگ ہو گئی، لیکن کیا ان کے اثر سے بھی الگ ہو گئی ہے، ان کا جو اثر و نفوذ تھا اس سے بھی الگ ہو گئی؟ یہ تمام سوالات ہیں، بڑے اہم سوالات ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت آج متحدہ قومی موومنٹ کی موجود ہے اسلام آباد سے، میں جوائن کریں خالد مقبول صدیقی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینئر ہیں، سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، ایم این اے ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب، جان کی مان پاؤں تو میں سوال کر سکتا ہوں پہلا؟ جی میں پلیز، مجھے اندازہ ہے کہ آپ انٹروڈکشن میں بہت سارے سوال تھے، اور سارے کے سارے نہ صرف مبہم تھے بلکہ سیاسی طور پہ بہت سارے درست بھی نہیں تھے۔ درست، وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل، افریط تفصیل میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ آج پورا کہتے ہیں نا تھکن اور ماندگی کا آپ شکار ہوں گے، آپ لوگوں نے زبردست کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اور تمام کہتے ہیں نا وہ دوست سیاسی جماعتوں کو اور جو مخالف سیاسی جماعتوں کو سب کو جمع کر لیا، تو یقیناً آپ جو ہے کہ الیکٹرک پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ کہتے ہیں ہر خبر نامے میں وہ خبر چلی ہے، اور آپ لوگوں کا پورا موقف جو آپ نے کراچی کا دکھ بیان کرنا تھا کہ الیکٹرک پر بڑے بھرپور طریقے سے آ گیا ہے۔ تو میں پہلے سوال سے شروع کرتا ہوں، ذرا مشکل سوال سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اب کہا جا رہا ہے، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جی زوال پذیر سیاسی قوت ہے، مجھے پتہ ہے آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے کہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے آپ کے لیے؟ جی یہ تو خیر تجزیہ نگار ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ 19 جون 1992 اس پہ تمام تجزیہ نگار یہی کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کے سائز سے 10 گنا بڑا آپریشن ہوا تھا اس کے خلاف۔ اس نے جن لوگوں کو اپنی تنظیم سے، جن کو کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا جن کے بارے میں ادارے اور حکومتیں کہتی رہی تھیں کہ آپ کے یہ وہ لوگ ہیں
جو کہ مسل استعمال کر رہے ہیں، طاقت استعمال کر رہے ہیں، تو ایک وقت میں 91 کے فیبرری میں ایسے 50-60 لوگوں کو نکال دیا گیا تھا۔ پھر وہ اسٹوری بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب آئے اور اس آپریشن میں جس میں کہ ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہ دندناتے پھرتے تھے، لوگوں کا خیال تھا یہ ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ آپریشن طویل ہوتا چلا گیا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ایک 93 کا جب انتخابات ہو رہے تھے تو قومی اسمبلی کے الیکشن میں ایم کیو ایم نے عین وقت پر الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تجزیہ نگار یہی کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے۔ جب بائیکاٹ کیا تو وہ جہاں سے ایم کیو ایم 1,47,000 ووٹ لے کے جیتی تھی، وہاں 17,000 ووٹ لے کے ایک صاحب ایم این اے بن گئے، مشہور آدمی تھے۔ تو لوگوں کا اندازہ ہوا ایم کیو ایم ایوان میں نہیں تھی، 93 کے اندر وفاق یعنی کہ قومی اسمبلی میں نہیں تھی، لیکن ایم کیو ایم کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لوگوں کو پتا تھا جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ کراچی کے جینوئن نمائندے نہیں ہیں، کئی تو 700 ووٹوں پہ ایم پی اے بن گئے تھے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پھر ایم کیو ایم نے 2 دن کے بعد جب صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا، کیونکہ لوگوں کو لگ گیا تھا وہ الیکشن تھا معین قریشی صاحب کا کہ جو دنیا میں سے بھر سے مبصرین آئے ہوئے تھے، جب کراچی جیسے بڑے شہر میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کی کیا صورتحال تھی، تمام اخبارات نے کارٹون دیے ہوئے تھے کہ دوربین سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ووٹر آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر لوگوں نے کراچی نے یہ منظر دیکھا ہے، اس کی در و دیوار نے یہ منظر دیکھا ہے، سڑکوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے رات کے 12 بجے جب صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو وہی ایم کیو ایم جو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، آدھے گھنٹے کے اندر پورا شہر کراچی کی عوام سے بھر چکا تھا اور سب کے راستے ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر کی جانب تھے۔ یہ ایک بات ہے، لیکن اس وقت بھی کہا کہ آج بھی سمپل سی بات ہے، عام تجزیہ نگار یہی بات تو کرے گا۔ ان کو لگ رہا ہے ایم کیو ایم تقسیم ہو رہی ہے کیونکہ ان کو چہرے تقسیم نظر آ رہے ہیں مختلف جگہ پہ۔ میں یہ عرض کروں خالد صاحب کہ اس بات کو 27 برس ہو گئے، میں نے اسی لیے تو میرے بھائی میں اسی لیے کہ پلوں کے نیچے سے بڑا پانی گزر گیا۔ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ میں جی آپ اپنی جملہ مکمل کریں۔ سرکار آپ نے تو مجھے سوال کیا ہے نا، جواب تو مجھے دینا ہے نا۔ جی فرمائیے۔ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں یہ آج سے 30 سال پہلے بھی اٹھایا گیا تھا اسی طرح، لیکن اس رات نے ایک رات نے ساری، جب وہ رات جس رات کو یہ طے کیا گیا اس پہ سے دباؤ ہٹا دیا جائے، فیصلہ آ گیا تھا کراچی کا۔ اس کے بعد پھر آپریشن ہوتا رہا، سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور پھر ایم کیو ایم مشرف صاحب کے دور میں دوبارہ اپنا مینڈیٹ لے کے آئی اور طاقتور تنظیم کے طور پہ ابھری تھی۔ ایم کیو ایم پھر ایک دباؤ کا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور اس میں 22 اگست کو ایک ایسا واقعہ بھی آ گیا کہ ایم کیو ایم جو 35 سال سے جس طرح چل رہی تھی اس سے مختلف دور آ گیا۔ اگر 2018 کے انتخابات میں کسی وجہ سے بھی انتخابات کرانے والے پینک میں نہ آتے اور تو اس کے نتائج بالکل مختلف ہونے تھے، اس کے نتائج وہی ہوتے جو کہ اس سے پہلے کے انتخابات میں وہی جو میں نے انتخابی نتائج سے ایم کیو ایم جیسی جماعتیں نہیں، وہ جو آپ کے جو اعتراض ہے نا کہ انتخابات کرانے والے، جب آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے تو آپ کا اعتراض تو ختم ہو گیا، پھر تو اس اعتراض کی بات ہی بنتی، اور آپ نے بالکل تسلیم کیا ہے کہ جی دباؤ کا شکار ہے۔ لیکن جو سوال ہے خالد بھائی، وہ سوال جو ہے خالد صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو میجک میرے بھائی جو جادو آپ نے پہلے کیا تھا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب کہتے ہیں معروضی حالات بہت بدل گئے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا، کراچی کی ڈیموگرافکس چینج ہو گئی، قیادت کے مسائل چینج ہو گئے۔ عام آدمی جی وہ مسائل ایم کیو ایم، دیکھیں یہ وہ تنظیم ہے جو گلی محلوں میں موجود ہے۔ ایم کیو ایم کا پرسیپشن تو ہمیشہ سے خراب رہا ہے نا، لیکن پرسیپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پرسیپشن از گریٹر دین ریالٹی، اٹ از فارچونیٹ اور انفارچونیٹ۔ ایم کیو ایم جہاں رہتی ہے، بستی ہے، سانس لے رہی ہے، جن کے درمیان رہتی ہے، وہ تو 35 سال سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے، سب کو 18 کے الیکشن کے بارے میں پتہ ہے۔ اس کا بھی 1-2 سال گزر جائے گا تو پتہ لگ جائے گا، ہم اس کو حقیقت کے طور پہ وہ کر لیں گے۔ چند سال پہلے کی تو بات ہے، ایک بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، کوئی 10 سال پہلے نہیں ہوئے تھے، تو ایم کیو ایم نے سویپ کیا تھا مکمل طور پہ، تمام معروضی حالات تو 10 سال میں چینج ہوئے ہوں گے نا آہستہ آہستہ کر کے۔ چند سال پہلے کے انتخابات تو ایم کیو ایم نے سویپ کر لیے تھے۔ اگر اس دفعہ کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی اور یہ سوچا گیا کہ کراچی کے ووٹوں کو بھی گنا جائے گا تو آپ کا تجزیہ بھی بدل جائے گا۔ دیکھیں ایم کیو ایم معمولی لوگوں پہ مشتمل غیر معمولی تنظیم تھی،
کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ موجود ہے. آپ کو صرف چند بڑے چہرے جو کہ دباؤ کا شکار ہو گئے, اور یہ ایم کیو ایم اور دوسری دیگر جماعتوں کے ساتھ پہلے بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے, تو وہ الگ ہٹ کے کیا انہوں نے ایسا کوئی ووٹ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جیسے علی زیدی صاحب جیتے, فیصل واڈا صاحب جیتے, جو پی ٹی آئی کے اتنے سارے وزراء اب آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے اتحادی بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جیت جو ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ صحیح جیت تھی, اور ان کو جو ہے انتخابی شفاف انتخابی عمل میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن آج بھی یہی ہے کیا؟ آپ تو دیکھیں ٹی وی کا پروگرام کرتے ہیں, آپ تو ٹی وی کا پروگرام کرتے ہیں نا یار, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. ہم عدالتوں میں گئے ہوئے, اور جب ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو اس شرط پہ کیا ہے کہ اس کو بھی آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ جو 14 سیٹیں تھیں, ہماری 16 سے 17 سیٹیں ہیں, اور جس دن یہ 18 کے انتخابات کا آخری دن تھا, ایم کیو ایم کا جلسہ اس الیکشن کو سوئپ دکھا رہا تھا کہ دوبارہ جیت جائیں گے. ایسے مرحلے آتے ہیں, اور ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کے اوپر ایسے مراحل نہ آئے نا تو ہمیں اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونے لگے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے عوام کو خطرہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نظام کو خطرہ ہوتا رہا ہے. ہم نے ہر مشکل وقت میں, ہر مجبوری کے وقت میں, ہر دباؤ کے وقت میں بھی مڈل کلاس کی بستیوں سے, مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی بستیوں سے لوور مڈل کلاس کے لوگ بھیجے ہیں. خاندانی سیاست نہیں ہونے دی ہے, موروثی سیاست نہیں ہونے دی ہے, جاگیردارانہ سیاست نہیں ہونے دی ہے. تو ہم تو کہیں نہیں جا رہے ہیں, یہیں رہیں گے. اور یہ انتخابات کے نتائج کی بنیاد پہ آپ تجزیہ کر رہے ہیں. یہ انتخابات کے رزلٹ مختلف ہوتے ہیں تو آپ کی رائے بھی مختلف ہوتی ہے. موروثی سیاست جو ہے وہ نہیں کرتی ایم کیو ایم. یہ بتائیے اب قیادت کا بار جو ہے آپ کے شانوں پر ہے, پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ پرانے دن یاد آتے ہیں کہ جب مطلب ایک اشارے پہ وہ جو کہتے ہیں شہر جو ہے وہ حرکت میں آ جایا کرتا تھا, ایک اشارے پہ بند ہو جایا کرتا تھا, تو وہ پرانے دن کتنے یاد آتے ہیں؟ اور آج کی جو پریشانیاں ہیں کتنا انڈر پریشر رکھا ہوا ہے آپ کو؟ جی اچھا, بڑی زبردست بات کی آپ نے. وہ جو تھا نا, ایک اشارے پہ شہر بند ہو جاتا تھا, ایک اشارے پہ کھل جاتا تھا, اور ہر جگہ موجود رہتی تھی. اسی پہ تنقید تھی آپ لوگوں کو, اسی کو تو آپ بدماشی کہتے تھے. آج اس کو سنہری دور کے طور پہ یاد رکھتے ہیں. میں نے سنہری دور نہیں کہا, میں نے کہا آپ کو یاد آتا ہوگا. میں تو سوال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ ایک اشارے پہ بند ہوتا تھا اور ایک پہ حرکت میں آتا تھا. بالکل, میں نے اس پہ کوئی نہ اس کی وہ سنہرا کہا نہ تاریخ کہا, ایک سیدھا سوال کیا تھا. جی نہیں, میں آپ کے علاوہ بتا رہا ہوں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں, چاہے شاخیں اتنے پتوں سے بھری بھی نہ ہوں, اور وہ موسم گل بھی آنا ہے. لیکن مجھے دلیل سے بات کرنی دیجئے کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حصے بکھرے کیے گئے نا, تو کیا انہوں نے وہ کامیاب ہو گئے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی ہے؟ ان کو تو چند سو ووٹ نہیں مل سکے, نہ 93 کے الیکشن میں نہ اس الیکشن میں. اس کا مقصد ہے ایم کیو ایم کا ووٹ اس کے پاس انٹیکٹ ہے. ہاں پھر آپ کہیں گے کہ جو نتائج ہیں وہ مختلف ہیں, وہ آنے والے انتخابات میں بھی اگر پالیسی جاری رہی تو مختلف ہی نظر آئیں گے, اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. لیکن عدالتوں نے جس دن اس پہ فیصلے دینے شروع کر دیے ایمانداری کے ساتھ, یعنی دباؤ کے بغیر, تو پھر یہ ایک میری خوش فہمی یہ ہے, خوش فہمی کہہ لوں گا میں, کہ میں ایک پہلے سے زیادہ بہتر, مضبوط نہیں, پہلے سے زیادہ بہتر ایم کیو ایم دیکھ رہا ہوں, جو کہ کم شور مچا کے زیادہ کام کرنے کے قابل ہوگی. قابل ہے. اچھا, تازہ ترین مشکلات کا جو آغاز ہوا, یہ بتائیے کراچی میں آج کراچی میں جتنا بھی ہے اور جیسا بھی ہے, جو بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں, جو بھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں, وہ ایم کیو ایم انہی ادوار میں ہوئے ہیں نا جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی رہا ہے. اچھا, میں آتا ہوں, وہ جو بڑے آپ لوگوں نے جو خدمات کی اس پر ہم بات کرتے ہیں بالکل. مجھے یہ بتائیے پہلے ذرا مشکلات پہ آ جائیں کہ تازہ ترین جو مشکلات کا آپ لوگوں پہ آغاز ہوا وہ 2013 کا آپریشن تھا, جس کی آپ لوگوں نے بھی حمایت کی تھی. پھر لیکن رفتہ رفتہ جو ہے ڈور آپ لوگوں کے ہاتھوں سے پھسلنا شروع ہو گئی, اور پھر مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک وہ جو آپریشن تھا وہ ٹھیک ہوا, اس کی سمت ٹھیک تھی کیا؟ کس طرح سے اب آپ اس کو ہینڈ سائٹ پہ جو ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جب شروعات ہوئی تھی تو آپ لوگ اس کے بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے تھے. جی میں 2013 کے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی اس کو بھی سمجھنا ضروری, دونوں پہ میں بات آتا ہوں. 92 میں جو آپریشن ہوا تھا نا, جو بہت بڑا آپریشن تھا, اس کی بھی ہم نے تائید کی تھی, لیکن اس اندیشے کے ساتھ کی تھی کہ ہمیں اگر یہ آپ ڈاکوؤں کے خلاف کر رہے ہیں, اندرون سندھ میں جو اغوا برائے تاوان ہو رہا تھا, تو بالکل کیجئے, لیکن ہمیں خدشہ اور اندیشہ یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں تبدیل ہو جائے گا.
تو ہمارا اندیشہ موجود تھا. 13 میں بھی جس طرح اب آپ کو جو GIT آ رہی ہیں تو وہ پورا کراچی یرغمال تھا وہ جو گینگ وارز کے ہاتھوں. تو بھائی ہماری تو کوئی اپنی پولیس نہیں ہے نا, ہماری اپنی تو فوج نہیں ہے, تو ہم تو کہیں گے نا کہ بھائی یہ ان کے خلاف کارروائی کرو, چاہے پولیس کے ذریعے کراؤ, چاہے رینجرز کے ذریعے کراؤ, چاہے فوج کے ذریعے کرواؤ. ہم نے کہا تھا حالات کی مجبوری ہے کہ پولیس جو ہے وہ پولیس بالکل لسانی پولیس ہے, سیاسی پولیس ہے, نسلی پولیس ہے, یہ نہیں کر سکے گی کراچی میں ایماندارانہ پولیس. اور ہم سب کو مل کے مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ مہذب دنیاؤں میں جس طرح ہے کہ جو میئر ہوتا ہے, الیکٹڈ میئر ہوتا ہے, اس کے پاس پولیس بھی ہوتی ہے. اگر کراچی کا مسئلہ یہ ہے, میری بات سمجھنے کی کوشش کیے, پشاور میں تو پشاور کی پولیس ہے, لاہور میں لاہور کی پولیس ہے, لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے, کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ اس پہ بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اور اس پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ اس پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ بات کی, مطلب تنقید کی جاتی ہے کہ منی پاکستان ہے. جی تو وہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ جی بلدیاتی جو ہے اس کو بڑا امپاورڈ ہونا چاہیے. اب یہ بات ہے اور مطلب میئر کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. دیکھیں جہاں سے کوئی دو رائے نہیں. جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں نا, جی بتائیے, جہاں سے کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں نا, آج MQM کو مشکل میں گئی تھی نا 22 اگست کے بعد بھی, جو جتنا بڑا اسٹیپ MQM نے لیا, یعنی اپنی لیڈرشپ کو, بانی لیڈر کو پاکستان کے خلاف بات کرنے پہ اور پاکستان کے خلاف نعرہ لگانے پر ان کو چھوڑا, اور اس کے بعد بھی سروائیو کر رہی ہے. یہ ہماری طاقت, یہ ہے اندر کی اسٹرینتھ, یہ ہماری جڑوں کی طاقت کہ عوام کے اندر کس طرح کی جڑیں ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 18 کے انتخابات صحیح طرح سے ہو جاتے تو آپ نے تو وہ چیپٹر جو 22 اگست سے پہلے کا ہے, اس انتخابات کے ذریعے, اس جھرلو انتخابات کے ذریعے اس کو زندہ رکھا ہے کسی وجہ سے. بہرحال مشکل ہے, مشکل وقت سے گزر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ MQM اس مشکل وقت سے, اور 22 اگست کا جو تاریخی فیصلہ ہے اس پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ جو 2013 کا وہ ہوا تھا آپریشن وار, 1992 کا آپریشن 92 کا, اس میں ایک بڑا فرق یہ تھا, اور ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, کہ سیاسی قیادت کو آپ کی کام کرنے دیا گیا 2013 میں, اس طرح سے گلا نہیں گھوٹا گیا جو 92 کے آپریشن میں ہوتا تھا. تو یہ بڑا ایک فرق ہے اس کا, اور اس میں مطلب آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی اس پہ تجربہ حاصل کیا. ہاں, اس سے کافی تجربہ حاصل کیا گیا کہ اس طرح پورا شہر متاثر ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ آپریشن بھی بنیادی طور پر زیادہ تر MQM کی جانب ہی رہا نا, ایک سیاسی جماعت کی طرح. ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہو رہا تھا, دوسرا گینگ وار کے خلاف ہو رہا تھا. کسی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف تو سچ نہیں ہوا, اور نشانہ MQM ہی تھی. اس کے باوجود بھی اس پورے آپریشن کے دوران جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, MQM نے مکمل طور پہ, یعنی کہ جو اس سے پہلے کے انتخابات جتنے بلدیاتی انتخابات تھے اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ MQM جیتی ہے. اچھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ ماضی جیسی MQM, اس آپریشن ماضی جیسی MQM کیا دوبارہ ممکن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے بقول آپ کے, یا جو آپ کے وہ ہوتے ہیں چاہنے والے, جس کو کہتے ہیں سنہری دن متحدہ قومی موومنٹ کے, دوبارہ لوٹ آئیں گے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی؟ جو MQM کر رہی ہے وہی کرنا ہے, سلولی گریجولی. اپنی پرانی غلطیاں اگر کچھ ہیں یا ایسی چیزیں کہ جو کہ پاکستان کی سیاست میں ابھی قابل قبول نہیں ہو رہی ہیں, وہ ہم نے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, یہ بھی پاکستان کی سیاست کے, دنیائے سیاست کی تاریخ کے موضوع ہیں. میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں, میں نے تو 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے. یہ تصور بھی موجود نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, یہ کنٹینیو کریں گے. یہی اپیل ہے لوگوں کے لیے سب سے بڑی, کہ عام لوگوں کو انتخابات میں پہنچانے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ واپس بھی آئے گی. جو لوگ بھی MQM کی جگہ مصنوعی لیڈرشپ کو لانے کی کوشش کرتے تھے, ان کے پاس بھی یہ میسج ہو گیا ہے کہ یہ تجربات کامیاب نہیں ہوئے ہیں. MQM کو اگر MQM کو اس کی اپنے, ہو سکتا ہے MQM کامیابیوں میں اگر اس طرح کے مصنوعی اقدامات نہیں ہوتے تو خود اس کی پاپولیرٹی شاید کبھی کم ہو جاتی, لیکن MQM اس وقت اگر آزادانہ انتخابات ہو گئے, یہ بتائیے خالد صاحب, تو میں سمجھتا ہوں, اور آپ چاہیے تو آج کی تاریخ کل لکھ لیجئے گا, پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. چلیں, اچھا یہ ٹھیک ہے, مضبوط ہو گئی. سیاست شاید پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف ہو. اچھا خالد صاحب, یہ جو بڑا اہم سوال ہے کہ کہتے ہیں کسی جماعت کی مضبوطی برائے مضبوطی کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتی ہے کہ اس کے وہ آداب جو ہیں وہ حاصل کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. جب بہت مضبوط تھے
تب بھی کراچی کے جو اسٹرکچرل مسائل ہیں جس پہ آج بھی آپ لوگ شور مچاتے ہیں وقتاً فوقتاً، وہ موجود رہے. میئر امپاور نہیں ہوا، جو کہتے ہیں رائٹس جو ملنے تھے وہ نہیں ملے، کوٹا سسٹم، جو بھی آپ لوگوں کے چارٹر میں بنیادی سوال تھے. آج جب کمزور حالت میں اب سن لیجئے نا، ہاں میئر یہ 2002 کے انتخابات، 3 کے 2004-5 میں جو تھے انتخابات، جو ہمارے ناظم صاحب تھے تو ان کو تو بے پناہ اختیارات ملے ہوئے تھے. تو ایم کیو ایم کی اسٹرگل تو اس سے پہلے بھی 20 سال سے جاری تھی نا. اچیو کر لیا تھا نا، وہ والے کام بھی کروا لیے تھے. لیکن رول بیک بھی تو ہوا تھا نا اس کے فوراً بعد. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ جو مسائل تھے، مطلب ایک کوٹا سسٹم رہ گیا، اور مطلب جو اس طرح کے اور آپ لوگوں کے شہری سندھ کے جابز کی باتیں ہوتی تھی وہ تو نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ترقیاتی کام ہو گئے، فنڈز مل گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں، بالکل درست ہے. دیکھیں اچھا 2 باتیں ہیں نا، 2 باتیں ہیں. ایک تو ایم کیو ایم سے پہلے بھی کچھ لوگ سیاست کر رہے تھے نا، کوٹا سسٹم تو ان کے بھی نعرے تھے، وہ نہیں کرا سکے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میرا خیال آپ کے پروگرام کی مدت نہیں ہے، بڑی طویل گفتگو ہے. ایسے حالات پیدا، اس 13 سال میں مزید ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ لوگ جن کو کہ میرٹ کا فیصلہ کرنا ہے، وہ لوگ خود میرٹ پہ نہیں ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اگر جعلی ڈومیسائل جو بنے ہیں کراچی میں، بنائے گئے ہیں 1 سال میں، اسی لیے تو شور مچاتے رہے ہیں. اگر انصاف اس شہر کو مہیا، آپ ایم کیو ایم کو ہٹا کے بھی کسی کو لے آئے نا، اور اس شہر کو حق مل جائے تو ایم کیو ایم تیار ہے اس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم عوام کی وہ حمایت جو پہلے رکھتی تھی ابھی بھی رکھتی ہے. ہم کیونکہ نظام کے لیے خطرہ ہیں تو ہمیں زیادہ سیریس لیا جاتا ہے. ہم بھی اگر ہمیں جب دیکھیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں اپنا سوال غالباً سمجھا نہیں پایا. میرا خالد صاحب یہی سوال تھا کہ جب آپ لوگوں کی بھرپور طاقت تھی، اور اگر بقول آپ کے بھرپور طاقت دوبارہ آپ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، تب بھی جو یہاں پر ساخت ہے سسٹم کی، اس میں مطلب ہے کہ 100% ووٹ مل جائیں کراچی سے اور حیدرآباد سے، آپ لوگ وہ بنیادی اسٹرکچرل چینجز نہیں لا سکتے کہ جو آپ کا تقاضا ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو صوبائی اسمبلی کے اندر ریشو ہے وہ تو نہیں بدلنے والا. تو اس میں مطلب ہے کہ پھر آپ لوگوں کی جو حکمت عملی ایک سوالیہ نشان بھی بن جاتی ہے. کیوں نہیں بدلنے والا؟ ابھی کے میں حالات دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. سارے انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سارے انڈیکیٹرز کہتے ہیں. یہ جو سینسس کے لیے نا کئی انڈیکیٹرز ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نکاسی آپ کتنی اس شہر میں، اس شہر میں پانی کتنا خرچ ہو رہا ہے، یہاں پہ قبرستان کس تعداد میں بڑھ رہے ہیں، گندم کتنی خرچ ہوتی ہے. سب یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ شہر 3 کروڑ سے زیادہ کا، یا 3 کروڑ کے ارد گرد کا ہے، دنیا کے چند 2-3 بڑے شہروں میں سے ایک ہے. جس دن یہ لوگوں کو لگا کہ دیکھیں یہ تو ڈسفرنچائز کیا نا، ایم کیو ایم کو تھوڑی کیا گیا ہے، پوری قوم کو کیا گیا ہے. سندھ کے شہری علاقوں پوری قوم کو کہا گیا کہ کیونکہ یہ فرزندے زمین نہیں ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس کی جو اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے طبقوں کو، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، وہ بھی اس الفاظ کو چبائے بغیر ان شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور پوری قوم کے ساتھ کو جس طرح ڈسفرنچائز کیا گیا ہے، اس پہ بات کرتے تو مسئلے حل ہو سکتے تھے. زیادہ تیزی سے مسئلے حل ہونے ہیں. مسئلے حل اس لیے ہونے کہ اس شہر کے بغیر اس ملک کی معیشت چل نہیں پائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری یہ خوش فہمی ہو. نہیں، آپ نے دیکھیں میرے بہت سارے جوابات آدھے رہ جاتے ہیں. جی بالکل. خوش فہمی. جی بولیے. میں صرف ایک جملہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی ایک قوم کے ساتھ، اسی لیے میں کیمروں پہ میں عموماً انٹرویو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ پھر یہ بات کٹ جاتی ہے، بات ادھوری رہ جاتی ہے، بات مکمل نہیں ہو پاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی کیجیے، آپ سوال کیجیے، آپ کے سوال بھی مکمل ہونے ضروری ہیں. میرے جواب مکمل ہونا ہو، آپ کے سوال مکمل ہونے ضروری ہیں. نہیں، سوال کیونکہ آپ کی گفتگو سے سوال نکلا نا. آپ نے کہا کہ جی جو ہے کہ ایک قوم کے ساتھ بقول آپ کے کہ ظلم کیا گیا. کراچی تو ایک ملٹا ایتھنک شہر ہے، اور اگر یہاں پہ اگر کوئی زیادتی ہوتی تو اتنی زیادتی پشتون کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہاں کے رہنے والے پنجابی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بلوچ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور اردو بولنے والے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، سندھی جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اسی لیے میں نے بولا اردو بولنے والوں کو ڈیفرنچائز کیا گیا ہے. میں نے یہ نہیں بولا کہ میں نے قوم کے ساتھ بولا ہے، شہر کے ساتھ نہیں بولا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ جی آپ نے قوم کے ساتھ بولا نا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہر کے ساتھ ہوا ہے، تو لیکن ظلم شہر کے ساتھ ہوا. ہاں قوم کے ساتھ بولا ہے. جی آپ وہی میں وضاحت چاہ رہا ہوں کہ آپ نے قوم کے ساتھ، انہی اسی قوم کے نمائندہ شہر تھا. دیکھیں نمائندہ شہر تھا
لوگوں کو موقع دیا گیا کہ اس کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں اور زمینوں پہ قبضے کریں. یہاں پر ایک کراچی کا رہنے والا جو بڑی مشکل سے 120 گز کا مکان پوری زندگی بنا پاتا ہے, اس کے مقابلے میں دوسروں کا آسانی تھی وہ 1 ایکڑ زمین پر قبضہ کریں اور آ کے پھر شہر کے اندر دندناتے پھرے. یہاں پر دیکھنا یہ ہے, اور شاید آپ بھی موضوع سے ہٹ جائیں, میں بھی موضوع سے ہٹ جاؤں, اس شہر میں سبھی لوگ بستے ہیں اور سب کو مل کے شہر بنانا ہے, لیکن آپ جب ٹیکس دینے سے لے کر بجلی کی بل تک دینے کا معاملہ آئے گا اور اس کی اسٹیٹکس نکالیں گے تو حالات آپ کو تھوڑے سے مختلف نظر آئیں گے. درست. اچھا دیکھیے ایک بات سنیے, اس وقت کراچی کی آبادی کتنی بتائی گئی ہے؟ تقریباً 1.5 کروڑ 60 لاکھ بتائی گئی ہے نا جناب. لاہور بھی 1.25 کروڑ کا ہو گیا ہے. پاکستان کے جو 5 بڑے شہروں نے سیلز ٹیکس دیا ہے, چھوڑ دیں یہ جس کا تعلق کراچی کی پورٹ سے نہیں ہے کہ کراچی 65% ٹیکس دیتا, تو بار بار کہا جاتا ہے کیونکہ پورٹ ہے یہاں پر. جو سیلز ٹیکس دیا ہے دکانداروں نے, جو 5 بڑے شہروں میں سے کراچی کا کنٹریبیوشن 79% ہے. ایف بی آر کی رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے. تو جو دوسرے نمبر کا بڑا شہر ہے وہ اس نے 5% دیا ہے. تو یہ آپ اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ جو کراچی کا شہر ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں, سب سے بڑا وفادار وہ ہے جو ٹیکس دیتا ہے, اور ہم ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکس ہم پہ خرچ نہیں ہو رہا. سندھ 2 بن چکے ہیں, ایک وہ جو ٹیکس دیتا ہے جو 95% ٹیکس دیتا ہے, اور دوسرا وہ سندھ جو 95% خرچ کرتا ہے. تو حالات یہی رہنے ہیں, اچھا ایم کیو ایم ہو یا نہ ہو. لیکن میری یہ بات, کیونکہ آپ کی گفتگو کو مین یہی تھی کہ ایم کیو ایم کا بنے گا کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں جن کی جڑیں عوام تک ہوتی ہیں, مکالمے کے علاوہ آپ ان سے ڈیل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. چلے آپ پر امید ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو رہنما ہے اس کو پر امید ہی ہونا چاہیے. ریئلائز ہوا ہے. دیکھیں جو 18 میں جیتے ہیں نا, جو 18 میں جیتے ہیں بیچاروں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ جیت گئے. اور عوام کو پتہ ہے, وہ ہمارے پاس آتی ہے, جہاں سے ہمارا نمائندہ نہیں ہے وہاں بھی ہمارے پاس آتی ہے مسئلے کے حل کے لیے. تو میں نے تو آج کی تاریخ میں آپ کو بتا دیا ہے, چلے مان لیا کہ آنے والے چند سالوں میں آپ کو ایک بہتر ایم کیو ایم نظر آئے گی, اور ایک اتنی ہی مضبوط نظر آئے گی. ہاں وہ اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح دندناتی پھرتی ہوئی نظر نہ آئے. چلے اچھی بات ہے کہ آپ امید کا پیغام دے رہے ہیں اپنے فالوورز کو, اور جو رہنما ہے اس کو ہمیشہ کہتے ہیں نا رجائیت پسندی ہونا چاہیے. ایک اور چیز بڑا شور مچا پچھلے دنوں, ایم کیو ایم لندن کے محمد انور صاحب نے جو ہے بڑے کہتے ہیں حیرت انگیز قسم کے انکشافات کیے, مختلف لوگوں کے اوپر جو ہے انہوں نے الزامات لگائے. بہت سارے دوست جو ہیں وہی سوال مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر مبینہ طور پر الطاف حسین صاحب کے روز سے تعلقات ہیں اور جی فلاں سے تعلقات ہیں, اس کا علم جو ہے ایم کیو ایم کی جو سینئر فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے اس کو نہیں ہوگا, اندازہ نہیں ہوگا. کیوں یہ آپ لوگوں کو کبھی خدشہ نہیں ہوا کہ اس طرف لے کے چیزوں کو جایا جا رہا ہے؟ اور سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو پورا کیڈر ہے, زیادہ تر لوگ ہیں, وہ ان کی تو یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ وہ جا کر, اور بالکل یقیناً نہیں ہو سکتی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھارت کی جو ایجنسی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اعلی کار بن رہے ہوں. جی محمد انور صاحب نے جو بات کی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے, اور ایسا صحیح ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, اور محمد انور سمیت اور انہوں نے جو باقی نام لیے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے, اور اس پہ فوراً فیصلے ہونے چاہیے. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو 11-12 سے پہلے جو لیڈرشپ تھی ان میں سے اکثر اس وقت اس جماعت میں نہیں ہے, تو ان سے بھی معلومات کر لی جائے. ظاہر ہے کہ وہ جو اتنا سنگین معاملہ تھا, اور یہ ایک مکمل طور پر پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کی تنظیم ہے, وہ پاکستان کے خلاف ایک نعرہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکی اور بانی لیڈر کو اس نے الگ کر دیا ہے. تو یہ اس کے علم میں ہوتا تو کسی طرح بھی ان کے لیے پارٹی کی اکثریت کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ انکشاف ہم سب نے بھی ٹی وی پہ سنا ہے, الزامات سنتے رہتے. محمد انور کی زبان میں پارٹی کی کسی آدمی کی جانب سے پہلی دفعہ سنا ہے. میں کہتا ہوں یہ اس کی مذمت ہے, ہماری جانب سے مکمل اس کی مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی فوری طور پہ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ بھی اس میں انوالو رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, آپ کے ایک سابق دوست, بلکہ ہو سکتا ہے ابھی دوست, مصطفیٰ کمال صاحب, وہ بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف اکثر کرتے رہتے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہوئے,
اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا تو اعلان کر دیا لیکن ان کا سایہ جو ہے اب تک موجود ہے، اور آپ لوگوں کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں انتخابی نشان جھنڈا، خیر ان کی آپ کو پتہ ہی کیا رویہ، اگر اجازت دے تو میں سنوا دوں 10 سیکنڈ کا کلپ اور پھر اس پہ اگر آپ رسپونڈ کر سکیں. جی سنائیے گا. ضرورت نہیں ہے، نہیں سب کا ٹائم ضائع ہوگا، ضرورت نہیں، میں نے سنا ہوا ہے. اچھا سنا ہوا ہے، چلیں رک جائیں. جی آپ جواب اگر دینا پسند کریں. جی نے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے ایم کیو ایم پاکستان بنائی، لوگوں کو جمع کر کے ادھر وہاں پہ ڈالا. وہ الطاف حسین کو انہوں نے ری برتھ ان کی ہو گئی، الطاف حسین ایک ہی دن میں دوبارہ زندہ ہو گئے. کیوں؟ سارا ان کا مائنڈ سیٹ کا جو آدمی تھا، اور یہ خود رہنما اسی الطاف حسین صاحب کے مائنڈ سیٹ کے تو لوگ تھے. ان کا نام زندہ ہے، ان کی پارٹی کا نام زندہ ہے، ان کا نشان زندہ ہے، ان کا جھنڈا زندہ ہے. اس لیے ابھی تک وہ چیز ایریڈیکیٹ، اور پھر ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھ کر محفلوں میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پارٹی بھائی کی ہے. جی خالد صاحب وہ میں نے منع چل گیا، یہ سن لیا آپ نے. جی میرا خیال ہے تبصرہ اس پہ تب دیکھیے آپ ذرا نکالیے گا، وہ دیکھ لیجیے گا کون لوگ ہیں جو الطاف حسین کے نام پر اپنے آستینے چڑھا لیتے تھے اور کہ میرا اور میڈیا بھی گالی گلوچ کرنے لگتے تھے. وہ شاید میرا خیال اس وقت ایم کیو ایم میں نہیں ہے، زیادہ سینئر ایلیمنٹ موجود ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے یہ غیر ضروری قسم کی بحث ہے. اتنا بڑا ایکشن لیا اور کوئی باقی لوگوں نے تو گالی گلوچ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے نا، مائنس تو نہیں کر سکے تھے. ایک انڈیجنس تنظیم کے اندر سے جینوینلی ایک وقت آیا، ایک دیکھیں ایک کونوٹیشن ہوتی ہے، نعرہ جو ہے بہت عام ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے خلاف لگانا، تو یہ واحد تنظیم ہے اور اس نے قدم اٹھایا ہے پہلا، اور دوسری تنظیموں کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ جب پاکستان کی حرمت کا معاملہ آئے تو اب وہ آپ اپنی لیڈرشپ کے خلاف بھی کھڑے ہوں. آج تک پاکستان میں کوئی اپنی لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کھڑا نہیں ہوا ہے. ڈر کے تو ہوئے ہیں، بک کے تو ہوئے ہیں، دباؤ سے تو چلے گئے ہیں، اور حکومت سے پیسے لے کے دوسری جماعتیں تو بنا لی ہیں، لیکن اسی جماعت کو قائم رکھ کر اور لیڈرشپ کو چینج کسی نے نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا. اگر اجازت دے تو ایک اور موضوع پر آتے ہیں. کارکنوں کے 80% کارکن وہی موجود ہیں نا بھائی. آپ یہ کیوں بول رہے ہیں سایہ کارکنوں کا ہے جو اس تنظیم پر ہے، اس پرچم کا سایہ ہے، ان کارکنوں کی طاقت ہے اور تنظیم چل رہی ہے. چلیں موضوع بدلتے ہیں، اور بڑے نام کے بغیر بھی چلا کے دکھا رہے ہیں. موضوع بدلتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیاسی پیترے ہیں جو انہوں نے انتظامی تبدیلیاں کی ہیں اس سے جو ہے مطلب اور کہتے ہیں نا ایم کیو ایم کے لیے جو سپیس ہے اور محدود ہوا ہے. کس طرح سے آپ مطلب ہے اس چیز کو کاؤنٹر کریں گے آج کے حالات میں، جو آج جس طرح کی بساط بچھی ہوئی ہے اور جو آج وہ ہے. جی دیکھیے اگر عدالتیں بھی انصاف، اس میں کیا کرنا چاہیے ایم کیو ایم کو؟ ایم کیو ایم کو ایوان میں جا کے شور مچانا چاہیے، مچاتی رہی، اس کے بعد عدالتوں میں چلی گئی. دیکھیے بعض اوقات جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو روڈ کرتی ہے، ہم وہاں پہ جانا نہیں چاہتے. تو دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ طاقت ان کے پاس زیادہ چلی گئی. 18ویں ترمیم میں اور اس آئین کا حصہ آرٹیکل 140A بھی ہے. ہم عدالتوں میں گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، سال 1.5 سال ہو گئے، وہاں پر ابھی تک اس پہ کیس چلا ہی نہیں ہے. چلے گا تو یہ جو طاقت ان کے پاس تھی یہ واپس عوام کے پاس آ جائے گی. یہ مصنوعی طاقت ان کو دی گئی ہے. اگر سینسس صحیح طرح ہو گئے تو سندھ کے شہری علاقے، سندھ کی آبادی کا 60% ہے. آپ پورا پاکستان شور مچاتا ہے، کراچی منی پاکستان ہو گیا کہ پورا پاکستان یہاں پر نیچرل اور ان نیچرل گروتھ ہوئی ہے آبادی کی. اس کی آبادی کم ہو گئی بھائی میرے بھائی. آپ یہ غور کیجئے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی 36 لاکھ بتائی ہے اور تقریباً 38-39 لاکھ یہاں سے شناختی کارڈ ہے. یعنی آپ نے یہاں تو 18 سال سے کم عمر لوگوں کو گنا ہی نہیں ہے. جس دن یہ 2-3 چیزیں ہو گئیں آپ کی مایوسی بھی ختم ہوگی، اس شہر کے نصیب بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. صرف آرٹیکل 140A پہ فیصلہ آ جائے چلیں بہت ساری چیزیں تبدیل ہونی شروع ہو جائیں. اچھا اس میں یہ جو ہے کہ اسی آئین کا حصہ ہے نا. اور 18ویں ترمیم جو تھی اس میں دھوکہ ہوا ہے، اس میں عمل درآمد نہیں ہوا ہے بیسیکلی. اچھا 18ویں ترمیم پہ تو بات وہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، اس میں ایکیومولیشن آف پاور ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ مرکز سے سارے وہ اختیارات اب صوبوں کے پاس کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آ گئے. یہ ایک بڑا اس میں کہتے ہیں نا ڈائیکاٹمی پیدا ہو گئی ہے. کل جو ہے وہ بیرسٹر صاحب صاحب نے آپ کے بڑی دھواں دھار NFC کے والے سے تقریر، ایسا نہیں ہوا ہے. دیکھیں جی میں کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کی دھواں دھار تقریر، اس میں NFC کے اوپر انہوں نے بات کی. اپنا موقف ذرا اگر ہمیں اس پہ واضح کریں
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو صوبوں کو جو ایلوکیشن ہے اس میں رد و بدل ہونا چاہیے، سینٹر کو بہت زیادہ مجبور کر دیا گیا، باندھ دیا گیا کہ اب اس کے پاس وسائل کی کمی ہو گئی ہے؟ جی دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے تو وفاق کے پاس تھا نا یہ سارے اختیارات، وسائل، اس سے پاکستان کی قسمت تبدیل ہوئی کیا؟ اور 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کے پاس ہے، اس سے کیا پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوئی؟ ایکچولی ڈیولوشن آف پاور ہونا تھا، یہ تو ایکیومولیشن آف پاور ہو گیا ہے صوبوں کے اندر، اور صرف ایکیومولیشن آف پاور نہیں ہوا ہے۔ آرٹیکل 140A پاکستان کا آئین، مقدس آئین، ایک ایسے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو، ایک ایسی بلدیاتی حکومت کو، ایک ایسی مقامی حکومت کا تقاضا کرتا ہے جو انتظامی طور پر، سیاسی طور پر اور مالی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو۔ کیا اس آرٹیکل 140A پہ عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، یعنی آئین سے ماورا اور آئین سے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ جس دن یہ آرٹیکل 140 ڈلوایا گیا 18ویں ترمیم میں، اس کے اندر جملہ یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ، یعنی جس دن یہ آرٹیکل 140A آیا ہے اس دن یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے زیادہ اختیارات، بلدیاتی اختیارات ہونے چاہیے جس میں عمل نہیں بلدیاتی اور مقامی حکومتوں کو۔ تو اس میں تو اور مزید اختیار بڑھانے کے بجائے واٹر بورڈ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے لے لیا، تو بھائی یہ سو موٹو کب لینا ہے عدالتوں کو؟ اس پہ لینا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کراچی کا، اگر یہی پورا اس پہ شہر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یقیناً کہتے ہیں نا وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی، ہائی ڈینسٹی بورڈ بن گیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بن گیا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی جو کہتے ہیں نا سیاست کی جو تسلسل ہے، کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ انتظامی یونٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی صوبہ، کبھی کبھار اس طرح کا بھی مطالبہ آتا ہے الگ صوبے کا، کبھی صرف بلدیات کی بات ہوتی ہے، تو اصل مطالبہ کیا ہے؟ کس چیز پہ آپ بڑی مبہم بات کر رہے ہیں، یا تو آپ کو ایکسپلین نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم کہہ رہے تھے ڈیولوشن آف پاور کے لیے، اس میں یہ تھا وفاق سے کچھ چیزیں صوبوں کو دی جائیں، صوبے مضبوط ہوں، اور صوبوں سے کچھ چیزیں لے کر نچلی سطح پہ لے جایا جائے۔ صوبوں کو تو دے دی ہیں، صوبوں سے نیچے نہیں گئی ہیں۔ ہم کہیں مبہم نہیں ہیں، ہماری سیاست تبدیل نہیں ہو رہی، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، ایسی جمہوریت بیکار ہے، یہ سوڈو جمہوریت ہے، اور ہے بھی پاکستان کی جمہوریت فیوڈو جمہوریت۔ تو فوڈو جمہوریت اور سوڈو جمہوریت سے کبھی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو کرنا چاہیے بھائی، عدالتوں میں گئے نا، ایوانوں میں بل پیش کر رہے ہیں، ایوانوں میں کیونکہ ہمیں گنا نہیں گیا، اس لیے پہلے ڈی فرنچائز کسے کہتے ہیں، آپ نے پہلے ہمیں گنا نہیں، پھر جتنا گنا اس کے مقابلے میں ووٹر لسٹ میں اس سے لوگوں کم کر دیے 25%، پھر اس ووٹر لسٹ کی بنیاد پر بھی آپ نے جو ڈی لمیٹیشن کی ہے، اس طرح کراچی اور سندھ کے شہری علاقے ان کی نمائندگی اور ان کی اوریجنل آبادی کے مقابلے میں 25% بھی نہیں رہ جاتی۔ اگر پاکستان میں کبھی یہ ظلم اور یہ ناانصافی ختم ہوئی تو حالات مکمل طور پہ تبدیل ہوں گے، اور صرف کراچی، یہ بتائیے کہ سندھ پی کے ٹی شہری آئی علاقوں کے میں ہوں ساتھ گے، پورے پاکستان کے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، پی ٹی آئی بھی تبدیلی کی بات کرتی ہے اور آپ لوگ بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کا ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے، لو مڈل کلاس کی پارٹی ہے، تو اس میں کتنا سود مند ہوگا آپ کا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہ جو آپ کے اہداف ہیں ان کے ساتھ مل کر حاصل کرنے کی امید ہے آپ کو؟ جی دو باتیں سنیے گا میری۔ دیکھیے ہم نے ایک بات یہ کی تھی اور پی ایم صاحب سے کی تھی، ہم نے کہا بھائی ایک نیشنل فائنینس کمیشن ہے، ایک پروونشل فائنینس کمیشن بھی ہے، وہ تو ہوا ہی نہیں ہے سندھ میں، 14 سال میں ایک دفعہ ہوا ہے، تو آپ مشروط کر دیں نیشنل فائنینس، این ایف سی کو پی ایف سی کے ساتھ آپ مشروط کر دیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے نیچے دونوں کے اجلاس ہوں گے۔ وفاق وہ فارمولا جو ہے یعنی کہ آبادی، غربت اور ریونیو، ان کرائیٹیریا پہ جو صوبوں کو دے گی پیپر پہ، اسی کرائیٹیریا کے تحت صوبے فورن ڈسٹرکٹ کو یہ ٹرانسفر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ نہ دیا جائے، پروونشل فائنینس کمیشن اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر نیشنل فائنینس کمیشن بھی نہ ہو، دونوں ایک ساتھ ہوں، ایک وقت میں ہوں، ایک چھتری کے نیچے ہوں، تاکہ عوام تک اس جمہوریت کے ثمرات۔ اس میں کون سی بات غلط ہے؟ کوئی اس میں آپ کو ملک دشمنی نظر آ رہی ہے؟
نہیں اس میں کوئی عوام دشمنی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سوال بھی نہیں کیا ہاں میرا سوال یہ تھا کہ خیر وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. اب میرے خیال میں مزید میں اس میں نہیں جاؤں گا, وہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں. ہر بڑی پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم نے وقتاً فوقتاً اتحاد کیا, حکومتوں میں شامل رہی. اب تک جو تجربہ رہا کس پارٹی کے ساتھ بہترین رہا آپ کا؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی کے ساتھ اب ماشاءاللہ 22 ماہ 23 ماہ ہو گئے ہیں. کس کو آپ زیادہ وہ کہیں گے کہ جی اس کے ساتھ یہ لوگ واقعی سنسیئر ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اتمام حجت پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے ساتھ ہم اتمام حجت کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریکارڈ نکالیے گا پاکستان کی کون سی ایسی جماعت ہے جس نے ساری جماعتوں کے ساتھ, ہر جماعت نے ہر وقت میں جو ایک دوسرے کے ساتھ آگ اور پانی بھی تھے, انتخابی اتحاد کیے. ہم نے کبھی انتخابی اتحاد نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے جو ایم این ایز آئے, جب ہم نے ضرورت سمجھی, 2-3 ایسے مرحلے تھے اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھتے تو پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپٹ جاتی. 88 میں بھی یہ ہونا تھا. ہمیں پتا تھا کہ جاگیرداروں کی یہ جماعت جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. یہ ظلم, جہالت اور جبر پہ پلتی ہے جاگیردارانہ نظام. اس جاگیردارانہ نظام کے ساتھ سندھ کے شہری علاقے, لیکن اتمام حجت کرنی ضروری تھی, کر کے دکھا دی تھی سب کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک, مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ایک بہترین وقت تھا 8 اگست 1990 کو شروع ہوا تھا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت جاتی ہے, اور 18 جون 1992 کو جب ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے. اس 1.5 سال میں ایم کیو ایم نے معجزات کیے تھے. 200% کرائم کم ہو گیا تھا. 10 سے 15 ہزار لڑکوں کو نوکریاں ملی تھیں. سندھ کے کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقے جو ریونیو دیتے تھے پاکستان کو, اس میں اضافہ ہونے لگا تھا. جب کراچی میں 1 منٹ کا کرفیو نہ لگا اور کوئی پرابلم نہیں تھی تو ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا. اچھا خالدہ, مجھے پتا ہے کہ میرے پاس سوال بھی رہ گئے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے تفصیلی جواب بھی ہیں, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ وائنڈ اپ کیا جائے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, خالد مقبول صدیقی, کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی, آپ نے گفتگو سنی, خصوصی گفتگو ہمارے ساتھ. یقیناً سیاست وہی ہے کہ جو عوام دوست ہو, اور جو سیاست جو ہے کہ لوگوں کو تقسیم نہ کرے بلکہ لوگوں کو جوڑے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.